بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعجاز علی خان آزادی 47 چینل کے توسط سے تمام پاکستانی بہنوں اور بھائیوں سے مخاطب ہے۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس ویلاگ میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم بلاگ تبصرہ کریں اور ہم اپنی آبزرویشن اور جو اپنا تجزیہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ کس چیز سے کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اور کیا امپیکٹ نہیں پڑ سکتا، اور اپنے تئی اپنے عقل کے مطابق اس کا سلوشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن اس قدر بے شمار خبریں ہمارے ملک میں گردش کر رہی ہیں کہ آپ چاہتے ہوئے بھی تبصرہ نہیں کر پاتے کہ کس خبر کو پہلے اٹھایا جائے تبصرے کے لیے اور کس خبر کو بعد میں اٹھایا جائے، کون سی خبر قابل تبصرہ ہے، کون سی خبر جو ہے وہ ڈیبیٹیبل یا ڈسکسیبل نہیں ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے یا جو ریسنٹ نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہمارے ملک میں کس قسم کی خبریں اور کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے اگینسٹ ایک درخواست سپریم جوڈیشل کونسل میں داخل کر دی گئی ہے، جس کے باعث ان کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں اور ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے ظہور مہدی۔ ظہور مہدی صاحب نے آج سے کوئی 3 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 3 سال پہلے 2020 میں سمویئر انہوں نے پریزیڈنٹ کی نااہلی کے خلاف ایک درخواست دائر کی تھی، جو کہ کل فکس ہو گئی ہے اس کی ہیئرنگ، کہ جی اب اس درخواست پہ سماعت ہوگی، اور اس سماعت میں جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کی جو پریزیڈنٹ الوی کی نااہلی کریں۔ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ پریزیڈنٹ کو نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی امپیچمنٹ کی جائے، اور اس امپیچمنٹ کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ 2/3 اکثریت صوبائی اور قومی اسمبلیوں کی موجود ہوگی، وہ اس کے اگینسٹ ووٹ ڈالے گی تو صدر جو ہے وہ ڈی سیٹ ہوگا۔ تو یہ تو چونکہ ہونا نہیں تھا یا پاسبل نہیں ہے، چونکہ 2 اسمبلیاں موجود ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی سب، تو ایک وہ کیس، وہ درخواست اٹھا لی گئی سپریم کورٹ میں، اس کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے کہ جو 2020 میں دائر کی گئی تھی اور جو کہ خود سے ایک سوالیہ نشان ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کا جو ورکر 2 دن پہلے شہید ہوا تھا، ذلِ شاہ، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، اور اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دل دہلا دینے والے حقائق سے پردہ اٹھایا، اور وہ ہمارے ساتھ کل شیئر کیا راسمین راشد صاحبہ نے عمران خان کی موجودگی میں۔ تو جب آپ وہ رپورٹ سنتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ذہن معوف سا ہو جاتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور یہ کیوں کیا۔ اس کے بعد جس کارن یہ شہادت ہوئی، اسی دن دفعہ 144 نافذ کی گئی 7 دن کے لیے، اور اگلے دن وہ دفعہ 144 اب اٹھا لی گئی ہے۔ اب کوئی دفعہ 144 کا نفاذ نہیں ہے لاہور میں اور اس کی سراؤنڈنگ میں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کو اپنا جانشین کہہ لیں یا اپنی غیر موجودگی میں جو پارٹی کے معاملات ہیں وہ سپرد ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور وہ معاملات آگے چلائیں گے اس صورت میں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے۔ ہمارے پاس دوسری اگلی خبر ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کو بھی، چونکہ وہ آج کل کافی فرنٹ فٹ پہ جا کے گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا ہے، تو ان کو بھی پارٹی سے نکالنے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں کہ اعتزاز احسن کو اپنی یعنی پیپلز پارٹی سے نکال دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئٹہ میں ایک FIR درج ہوئی تھی، اور آنن فانن کوئٹہ کی جو پولیس ہے وہ زمان پارک پہنچی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ مین وائل بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کا وہ جو وارنٹ آرڈر تھا اس کو سسپینڈ کر دیا فار دی نیکسٹ 14 days۔ اب یہ خبریں
کافی ڈیبیٹیبل ہے اور کافی ڈسکسیبل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اتنی نیوز ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کس خبر پہ بات کریں اور کس پہ نہ کریں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ہمیں، بلکہ خبر نہیں، ایک اگلا لطیفہ یہ ہے کہ ہمیں اگلے ہفتے پھر انتظار رہے گا IMF کی ڈیل کے ساتھ، کیونکہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے پھر ہمیں نوید سنائی ہے کہ جی عنقریب ان کے ساتھ ہماری ڈیل جو ہے وہ فائنل ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ کل کی دن کی ایک خبر یہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ مزید مہنگی کر دی گئی ہے، بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اگلی خبر یہ ہے کہ کل کی ڈیٹ میں ہی سیکیورٹی اداروں نے الیکشن کمیشن کو ایک بریفنگ دی ہے، اور اس بریفنگ میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ بتایا، جس میں IB اور ISI کے لوگ تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ جی ملک میں سیویئر قسم کے سیکیورٹی تھریٹ ہیں، جس کی باعث یہ الیکشن نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں ایک بات ایسی بھی ہوئی کہ جی اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس کو کسی ایک پارٹی نے اگر تسلیم نہیں کیا تو ملک میں مزید انتشار بن جائے گا۔ تو بھائی میرے یہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ دو پارٹیاں لازمی اگینسٹ ہوتی ہے اس پولنگ رزلٹ کے اور اس پولنگ کے، تو کیا 20 سال تک الیکشن نہیں ہوں گے؟ آپ کیسے لوگوں کا منہ بند کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ چونکہ اگلی خبر یہ ہے، چونکہ KPK کے گورنر صاحب جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے، سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود وہ تاریخ نہیں دے رہے، تو ان کو بھی 14 تاریخ کو طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے مشاورت کے لیے کہ جی آپ آئیں اور ہمارے ساتھ ڈسکس کریں کہ الیکشن کی تاریخ کون سی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس اگلی خبر ہے جو کہ شاید پرانی بھی ہے اور نئی بھی ہے، بلکہ نوی پرانی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ہفتے میں مہنگائی مزید ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی خبر نہیں رہی ہمارے ملک میں، لیکن یہ بھی کل کی خبر ہے کہ اس ہفتے میں مہنگائی جو ہے اس کا گراف مزید اوپر چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ ایک خبر یہ بھی شیئر کر دیں کہ الیکشن کمیشن نے وزارت خزانہ سے 5 ارب روپے کا مزید تقاضا کر دیا ہے کہ ہم نے چونکہ الیکشن کروانے ہیں تو ہمیں 5 ارب روپے کی جو فنڈز ہیں وہ فوری ریلیز کر دیے جائیں تاکہ ہم الیکشن کا انعقاد کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک ہمارے ساتھ انٹرنیشنل نیوز بھی ہے، اور وہ نیوز یہ ہے کہ کل کے دن میں چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں محترم شی جی پنگ صاحب ان کو تیسری مدت کے لیے یعنی اگلے 5 سال کے لیے بھی چائنا کا پریزیڈنٹ منتخب کر دیا گیا ہے۔ ان کے دور میں چائنا کہاں سے کہاں پہنچا، یہ نہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہ کوئی بتانے والی بات ہے۔ ویورز کوشش کریں گے کہ اگلے ویلاگ میں ہم ان خبروں میں سے اس پہ تجزیہ بھی کریں اور اس پہ تبصرہ بھی کریں، اور ہم آپ کے ساتھ نیوٹرل انالیسس بھی شیئر کریں۔ تو یہ تھی کل کی خبریں، جس میں شاید ہی آپ کو ڈھونڈنے سے کوئی اچھی خبر ملے، سوائے اس کے کہ آپ کے پڑوس میں جو شی جی پنگ صاحب ہے وہ تیسری مدت کے لیے پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔